جی ڈاکٹر صاحب، ہماری بات چل رہی تھی کہ نکاح کی جو آسانی ہے اس حوالے سے، کہ نکاح کرنے میں آسانی ہے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. کیا آپ فرما رہے تھے؟ جی، نکاح کے حکم میں جو آسانی تھی نا، کہ کچھ لوگوں کے لیے اسلام نے اس کو فرض رکھا، کچھ کے لیے مستحب رکھا، کچھ جی. کے لیے مباح رکھا، کچھ کے لیے مکروہ اور حرام رکھا. ہوں. فرض جن لوگوں کے لیے رکھا وہ میں بتا چکا ہوں. اس کا فائدہ اب کس کس کو ہے؟ ایک تو پورے معاشرے کو. ایک وہ صحیح. شخص جو استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا، جی جی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فطرتی خواہش ہے اس میں، اور اس کے پورا کرنے کے لیے وہ پھر کوئی راستہ تلاش کوئی کرے نہ گا. کوئی راستہ. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ راستہ جو تلاش کرے گا وہ نکاح کے ماں سوا جو بھی راستہ ہوگا وہ سارا حرام کی طرف لے کے جائے گا. اور وہ سوسائٹی کو بھی نقصان دے گا ہاں. 100%. اس حکم کے ذریعے سے آسانی یہ ہوئی کہ شریعت نے اس آدمی کو بھی بچا لیا اور معاشرے کو بھی بچا لیا. تو باقی زندگی کے لیے مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو فتنے میں پڑنے کا خدشہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر شادی کرے گا اس کے مزید اس کی حیا محفوظ ہو جائے گی. مزید وہ ایک اچھا اگر والد بنتا ہے، شوہر بنتا ہے، تو معاشرے میں ایک اچھے تعلق اور رشتے کا اضافہ ہوگا، اور زندگی کی گاڑی اور آگے کی نسل ایک اچھی چلے گی. تو اس لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے. تو یہ ایک تھی آسانی جی. شرعی حکم کے اعتبار سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مزید، یہ تو شرعی حکم کے اعتبار سے ہوگی نا، مزید آگے آسانیاں کرنے کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں ان حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا اس کہتے حوالے سے یہ کہ ہمارے ہاں نکاح سے پہلے یہاں پر ایک سلسلہ چلتا ہے. نکاح کے سلسلے میں ہی وہ ہے منگنی کرنا. ہیں؟ اچھا، منگنی کرنے میں ہمارے جس کو شاید عربی میں خطبہ کہتے ہیں. خطبہ کہتے ہیں. ہاں جی جی. تو منگنی کرنے میں ہمارے ہاں لوگ دو انتہاؤں پر ہیں. اچھا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ منگنی کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا کہ یہی پوری شادی یہی ہے. یعنی منگنی کے بعد وہ سارے معاملات اور باتیں کرنا، یہ جو ہماری چیزیں ہیں. منگنی کے موقع پر وہ تمام معاملات، بہت سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا، اور ان کے کھانا دعوت وغیرہ. پھر اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ 100-150 بندہ بھی بلا رہے ہیں. اس سے کچھ زیادہ کبھی ہو جاتا ہے. جی جی. اور کچھ لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، بس ہم نے دعا خیر کروانی ہے، وہ بھی منگنی ہوتی. وہ بھی منگنی ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انتہائی چیز ہے، ایک ایکسٹریم چیز ہے. اسلام نے یہ کہا منگنی کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے. اسلام میں جو منگنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے بیٹے یا بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بیٹے یا بیٹی سے نکاح کی آسانی کی یہ بھی ہے. ہمارے ہاں یہ بہت ہی آڈ اور ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی والا، جی جی جی، بہنوں والا، وہ کسی سے نکاح کہے کہ ہم نے آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائی سے نکاح کرنا. یہ ہماری سب کانٹیننٹل سوسائٹی کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے نا جی. باقی عرب سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو میرا نہیں خیال وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہو. یہاں پہ ہمارے ہاں تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک اور مشکل ہے جس کو ہم نے کھڑا کیا. دیکھیے، اسلام کی جہاں یہ آسانی ہم چھوڑیں گے تو آسانی نہیں ہوگی تو کیا چیز ہے؟ مشکل ہے اس کے مقابلے میں. جی بالکل ایسے ہی. ان مع العسر یسرا. جی جی. تنگیاں ہم نے یہ پیدا کی ہیں، اسلام آسانی پیدا کرتا ہے. اسلام کو چھوڑیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. تو خطبہ کا مطلب، منگنی کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں گھر میں بیٹا یا بیٹی، اس کے ساتھ ہم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا، بہن یا بھائی کا نکاح کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ آفر قبول ہے، یہ منگنی ہو گئی. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہے. اور اس منگنی میں آسانی یہ کی کہ اتنی سی منگنی کے بعد اسلام نے یہ کہا کہ اب جہاں پر ایک شخص نے منگنی کا پیغام بھیجا اور قبول کر لیا گیا، اب کوئی دوسرا شخص وہاں پر پیغام نہیں بھیج سکتا. یعنی اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بیٹی کی بات فلاں جگہ پہ پکی ہو چکی ہے، یعنی منگنی ہو چکی ہے، تو دوسرا بندہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا. جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے. جائز ہی نہیں ہے. اگر ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ملی، اگر ابھی تک آپ نے لڑکے یا لڑکی کے لیے رشتہ بھجوایا اور ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، اور ان کے پاس پہلے سے کئی پرپوزلز ہیں، تو اب ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک کو منتخب کریں. اس موقع پر دوسرے لوگ بھی مزید بھی پرپوزلز بھیج سکتے ہیں. جب یہ بات ڈن ہو گئی، جب منگنی ہو گئی، یعنی انہوں نے آفر دی، انہوں نے قبول کر لی، اب کسی کو بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اب دوبارہ منگنی کا پیغام بھیجے. اب یہ کتنی آسانی ہے. سبحان اللہ. یعنی اب وہ جو والدین ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ ہماری بیٹی، ان کی بات پکی ہو چکی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو جب اس سے روک دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے فساد کے سامنے ایک رکاوٹ اسلام نے کھڑی کر دی. تو یہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو مختصر انداز میں ہمارے پاس دو طرح کی آسانیاں آ گئی. ایک ہے نکاح کے حوالے سے، دوسری آ گئی نکاح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے. اب تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اب ہم نے شادیاں کرنی ہیں، اگلے معاملات چلانے ہیں. اس حوالے سے اسلام کس طرح کی شرائط کی بات کرتا ہے؟ یعنی ایک وہ جو شرائط نکاح کے لیے ہیں وہ تو چلے ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی شرائط کچھ ہوں گی،
تو اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نکاح کی آسانی میں رسول اللہ بھائی ایک چیز جو دوسرے نمبر میں ہم نے بیان کی منگنی کے حوالے سے، جی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ اپنے مخطوبہ کو جس سے آپ کی منگنی ہو رہی ہے، لڑکے تو عام طور پہ چونکہ وہ حجاب میں نہیں ہوتے سبھی ان کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکیاں چونکہ اسلام میں ان کے لیے حجاب ہے، ان کے لیے نقاب ہے، تو ان کو دیکھنا، جس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھنا، اس کو اسلام نے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ، یہ بھی ایک آسانی ہے، یعنی نکاح سے پہلے مرد لڑکی کو جس کی طرف اس کے معاملات ہونے ہیں، شادی ہونی ہے، اس کو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے دیکھنے کی بھی کوئی حد ہے شیخ صاحب؟ جی دیکھنے کی حد ہے، یعنی اصل میں یہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کیسی لگ رہی ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے اور قد کاٹ دیکھنے سے یہ اس کی ایک حد ہے اندازہ۔ تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اگر ایسے ہی نکاح کر دیا جائے تو بعد میں مشکل یہ پیش آ سکتی ہے کہ اگر اس کو پسند نہیں نہ آئے کسی بھی وجہ سے، صحیح بات، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس موقع پر وہ بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں، کچھ ایسے عیب، کچھ ایسے نقائص جن کو بیان نکاح کے موقع پہ کرنا چاہیے عام طور پہ، بے شک ان کو بیان نہ کریں، لیکن ایسے بڑے عیب جو جسمانی اعتبار سے ہوں، کہ جیسے بھی ہوں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں نے منگنی کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا ان کو دیکھا تھا آپ نے نکاح سے پہلے دیکھا؟ اور کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نکاح سے پہلے دیکھ لو، اس لیے کہ آپ نے خاص کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، یا نشان یا کوئی ایسی چیز۔ صحیح۔ تو اب یہ بات اگر بعد میں ظاہر ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو رشتے کا توڑنا اور ان کا الگ ہونا، اور اگر وہ الگ ہوں شادی کے فوراً بعد تو دونوں خاندانوں کے لیے کتنی عجیب بات ہے۔ آسانی یہ کی کیا پہلے دیکھ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بڑی معیوب ہیں، اگر مطلب کوئی لڑکا بالکل درست انداز سے بھی یا خالص صحیح نیت کے ساتھ بھی یہ تقاضا کر لے کہ میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے یا اس سے کوئی بات کرنی ہے تھوڑی سی تاکہ میں اپنے لیے معاملات آسان کر سکوں، تو ہمارے ہاں تو اس کو کسی طور پہ پرمیشن نہیں دی جاتی، بلکہ الٹا یہ تانو تشنیع بھی کیا جاتا ہے، کل کو تیری بچیاں بھی ہیں، یہ تیری بہنیں بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنے کوئی آئے گا، پھر تیری کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے مطلب ختم کرنا چاہیے؟ اس میں یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے جو والدین کے لیے ہے۔ شادی سے متعلق ہے نا، اس کے 5 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے والدین، دوسرا پہلو ہے لڑکا، تیسرا پہلو ہے لڑکی، اور چوتھا پہلو ہے اس کے ساتھ رہنے والے سسرال وغیرہ یہ خاندان، اور 5واں پہلو ہے پورا معاشرہ۔ صحیح صحیح، جس میں سب کی تربیت کی ضرورت ہے، سب کی تربیت کی ضرورت۔ ہم نے ایسے کچھ رشتے ہمارے سامنے ہوئے، بات چیت ہم درمیان میں بات چیت کروانے والے تھے، دین کی بنیاد پر ہوئے، سب کچھ اچھا تھا۔ رشتہ ہونے سے پہلے لڑکے نے تقاضا کیا کہ میں نے دیکھنا ہے، اچھا جی، لڑکی کے والد صاحب اڑ گئے، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ دیندار ہی تھے، دیندار تھے لیکن تربیت نہیں تھی۔ پھر الحمدللہ ہم نے ان کو جب بتایا، سمجھایا اور یہ باتیں بیان کی، جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، صحیح فوراً مان گیا الحمدللہ۔ تو یعنی ایک بندے مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے حبیب، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اس کو مستحب کہا ہے کہ بہتر ہے کہ دیکھو، تاکہ اگلے معاملہ ڈسٹرب نہ ہو، سوسائٹی کا قیام اچھے انداز سے آگے اچھے انداز سے۔